الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے ہم کس مقصد کے لیے جڑے ہوئے ہیں. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اس کی پیروی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب اس وقت میں جو ماحول ہے اگر یہ دیکھا جائے تو ہر بچہ جو ہے نہ ماں باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، نہ علماء کے نقش قدم پر، نہ اپنے امام کے، نہ استاد کے، بلکہ پورے طور پر اسکول کالج میں جو غلط طریقے سے بہکانے کے جو تدبیریں کر کے سکھا رہے ہیں تو اسی کے نقش قدم پر ہمارے مسلمانوں کے بچے ان کے حوالے ہو رہے ہیں. ابھی جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ 1 سال 1.5 سال پہلے ابھی کتابوں کے اندر ابھی 2 دن پہلے یہ بات بھی آئی ہے کہ اسکول پڑھنے والے جو طلبہ ہیں 4 کلاس پڑھنے کی کتاب میں نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر شکل و صورت بنا کر رکھی گئی. 2 دن 3 دن پہلے کی بات ہے. اسکول میں جو بچے جو پڑھتے ہیں اس کتاب کے اندر نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ڈالی گئی. اب بچہ وہاں پر اسے دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اب پھر نعوذ باللہ اس کے اندر جیسا کہ کل حضرت نے بتایا تھا کہ ساری کارگزاری جو ان کے بارے میں جو ہسٹری ہوتی ہے مکمل طور پر اس کے بارے میں غلط چیزوں کو لکھ دیا گیا ہے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے بادشاہ جو ہیں تو ان کے بارے میں غلط ہسٹری لکھی گئی ہے کہ اگر بچہ پڑھے گا جیسا کل حضرت نے بتایا کہ ان کے بادشاہ کے زمانے میں غیر لوگوں کو پکڑ کر لایا جاتا، ہاتھ باندھ کر ان کو ان کے جسم سے چمڑی کو چھیلا جاتا. اب یہ چھوٹے بچے اگر ایسے غلط ہسٹری کو سامنے سنیں گے تو ان کے دل میں ضرور ہی آئے گا تو مسلمان اتنا کٹر ہے، مسلمان اتنا خراب ہے. تو 100% یہ کھلے طور پر بتا سکتے ہیں کہ اب کے جنریشن میں 2021 میں جو کتابوں کو لایا گیا ہے تو بچہ 1 کلاس میں داخلہ لینے کے بعد 10 کلاس پاس کرنے تک اس کا ایمان جو ہے اندر سے کھوکھلا ہو کر انہیں کافر ہی بن کر نکلتا ہے. وہاں سے نہ اس کے اندر نماز کی پابندی کا شوق اور نہ قرآن کی محبت، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا کچھ اس کے اندر رغبت رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گی. تو صرف یہ آیت پر اگر ہمیں عمل کرنا ہے اب کے ماحول میں یہاں پر جو پروگرام ہونے والا ہے اتنا منظم، اتنا بہترین ہے الحمدللہ. اس کٹے کے اندر ابھی جو بزرگان دین آئے ہیں آپ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ جو 8 لوگ مل کر یہ فکر لے کر جو شروع ہوئی ہے آج تک کسی کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانے کو اللہ ایسا ان کو موقع نہیں دیا ہے. اور چندہ بھی یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، خود اپنے جیب سے پیسے ڈال کر. کہ ان لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر ہے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ماہانہ اپنے جیب کے 1 لاکھ روپے اس میں داخلہ کرتے ہیں. اب جیسا کہ لاک ڈاؤن میں مدرسوں کو رسید جب پھاڑی جاتی تھی تو لوگ ذرا پیسے زیادہ دیتے تھے. لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اس کے بعد ٹال رہے ہیں بعد میں تو 1 روپیہ بھی خرچہ کرنے کے لیے اس ماحول میں کتنا لوگ سوچتے ہیں. تو 1 لاکھ روپے کمانے کے لیے کتنے دن لگیں گے؟ جو محنت کر کے کماتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے. تو ایسے قربانی دے کر ابھی کل جو بات آئی تھی کہ حضرت نے فرمایا یہ جو نظام انہوں نے شروع کیا تو شروع میں 20% یا 23 طلبہ یا 33 جو اسٹوڈنٹ تھے بچے مکتب میں ان کے، آج الحمدللہ
80,000 بچے ان کے ماتحت پڑھ رہے ہیں. 80,000 معمولی بات نہیں ہے. اب ایسا ماحول ہے کہ کتنا بھی سمجھاؤ, کتنا بھی بولو, دماغ میں چڑھتا ہی نہیں. اب ایسے ماحول میں اگر ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کریں گے, اپنے بچوں کے بارے میں فکر نہیں کریں گے, 100% ان لوگوں کا مستقبل فیوچر جو ہے برباد اور ہلاک ہونے والا ہے. ایک تو بچپن سے ہی ان کا ایمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, ان کا دل جو ہے بالکل, ابھی کوئی بھی نئی تصویر دیکھ لیتے ہیں بچے, چھوٹا ہی رہتا ہے لیکن اس کے جو بالوں کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ بالکل اسلام کے خلاف. اب یہاں پر حدیث میں اتنی سخت وعید ہے, جو لوگ سروں پر تھوڑے بال رکھ کر وہ بازو جو کاٹتے ہیں تو اس وقت تک اللہ کی لعنت اس شخص پر ہوتی رہے گی جب تک وہ بال صحیح درست نہیں کرے گا. لیکن ہمیں گھروں میں یہ بیماری, وہ مصیبت, یہ پریشانی جو گھوم گھوم کر رو رو کر اللہ کے سامنے مانگتے ہیں, لیکن اپنا خود گھر کا بچہ ایسے بالوں کا طریقہ اپنا کر گھر میں آنا جانا ہوتا رہے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت اترتی رہے گی, تو اس گھر میں برکت بھی نہیں رہے گی اور نحوستیں مصیبتیں ہی رہیں گی. اب یہ سارے چیزیں کہاں سے بچے یہ جو اپنا رہے ہیں؟ تو اس بچوں ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں. ہمارے آندھرا کا ہی ایک نوجوان میرے پاس آیا, یہ کہنے لگا کہ 8 کلاس پڑھنے کے وقت میں ان کے کلاس میں ان کا ٹیچر کہنے لگا کہ ویکلی تم میں سے ہر ایک آدمی, مطلب ہر ایک اسٹوڈنٹ اپنے ہاتھ سے گناہ کرنا ہے, اپنے ہاتھ سے گناہ کرنا ہے. یہ کرنے سے ہی آپ لوگوں کی مردان کی باقی رہے گی. اسکولوں میں ایسے جو سکھایا جا رہا ہے. اب اسے ہم نے پوچھا, ایک تو 8 کلاس پڑھنے کے وقت میں بولا گیا تھا کلاس کے اندر. اب وہ بچہ بولتا ہے میری عمر 20 پر 3 سال ہے, اس نحوست کی وجہ سے وارم میں 5-6 مرتبہ یہ کام کرتا بیٹھا ہوں. اب ذرا سوچئے کہ دشمنان اسلام کہاں تک ہمارے بچوں کو کیسے کیسے کاموں میں مبتلا کرتے ہیں. اب ان کا جو نظام ہے الحمدللہ, بچہ جو ہے ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جہاں تک پڑھتا ہے, ان کی پڑھائی مکمل ہونے تک یہ جو مکاتب ہیں ان کے نظام میں ان کے ساتھ ان کا تعلق رہے گا تو ایمان ضرور بچے گا. اب کے مکاتب میں قرآن پڑھ کر تو بچے چلے جاتے ہیں, قرآن پڑھ لینے سے ایمان بچتا نہیں ہے. قرآن پڑھ کر بچہ مکتب کو چلے جانے کے بعد ایمان بچنے والا نہیں ہے. تو اسے قرآن کے ساتھ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, شریعت کیا ہے, یہ ضرور معلوم ہونا ہے. تو اس کے تحت جو ہے یہ جو نظام ہے اس کے ساتھ ہمارے شہر میں اس کی ایک آسان مثال ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے. دارالعلوم دیوبند جو شروع ہوا تھا, پڑھانے والا استاد ایک, پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ایک, پڑھانے والے کا نام بھی محمود, پڑھنے والے کا نام بھی محمود, اور مدرسہ جو ہے کوئی عمارت کا نام نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند شروع ہوا تھا ایک انار کے درخت کے نیچے, لیکن آج پوری دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے, کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے, کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں تک دارالعلوم دیوبند کے فارغین حضرات وہاں جا کر کام نہ کرتے ہوں. تو ایک چیز ہمارے لیے کافی, اگر فکر مند لوگ جو ہے یہاں پر جو نظام بتایا جائے گا, ہم میں سے خوش دلی کے ساتھ جو ترتیب بتائیں گے, ہمیں آمادہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اس کے اوپر, انشاءاللہ ایک مکتب ہی صحیح یہاں سے اگر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں اساتذہ فرماتے تھے بچوں علم جو ہے آسانی سے نہیں آتا. جس طرح موم بتی ہے, موم بتی کو سلگانے کے بعد کینڈل کو وہ اپنے آپ کو جلا کر اوروں کو روشنی دیتی ہے, اسی طریقے سے کوئی پڑھنے والا بچہ خوب لگن لگا کر محنت کر کر پڑھے گا. جس طرح موم بتی اپنے آپ کو جلا دیتی ہے لیکن اوروں کو فائدہ پہنچاتی ہے, روشنی دیتی ہے,
اس طریقے سے کوئی طالب علم مدرسے میں محنت کرے گا، اس کے بعد اللہ اسے علم کتنا دیتے ہیں؟ فرمایا ایک سوئی لے کر سمندر میں ڈوبو کر جب باہر نکالتے ہیں، وہ سوئی کے ناکھے میں جتنا تھوڑا سا چمٹی کے برابر جو پانی کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ اتنی محنت کے بعد اسے اتنا علم دیتے ہیں، اور وہ چھوٹے علم کے خطرے کو لے کر پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ یہ جو سمندر ہے اللہ کا علم ہے، تو یہ سوئی جو ہے یہ پوری محنت کر کر وہاں پر ڈوبو کر نکالنے پر اس میں جتنا خطرہ جو پانی رہتا ہے، اس خطرے کو لے کر، اتنے علم کو لے کر انہیں پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہمارے سامنے جو بات آئے گی اسے ہمیں فکر کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا بھی مکتب مکرپیٹ میں خانخواہ میں ہمیں جو شروع کیے تھے، شروع میں ہمارے بھائی کو ہمیں بٹھا کر پڑھانے بٹھائے تھے، تو ایک دو طلبہ کم از کم 1 سال تک، آپ ہی ذرا سوچئے، بیان کرنے والے کو بھی مجمع زیادہ رہا تو ہی بولنے کا اسے جذبہ بھی آتا ہے اور اللہ باتیں ڈالتا ہے، 1-2 رہے تو وہ اگتا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی صرف 1-2 اسٹوڈنٹ، بچے جو تھے چھوٹے، 1 سال 1.5 سال تک پڑھ رہے تھے۔ اللہ کا کرم کہ آج جو ہے وہاں پر 15 یا 18 بچے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگ بھی فکر کریں، اور میں تو یہ کہتا ہوں، ہمارے اکابر فرماتے ہیں خانخواہ جو ہے صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، وہاں پر عقائد پر بھی محنت ہو، قوم جو کس حالت پر چل رہی ہے اس کے اوپر بھی محنت ہو۔ عالم کا نام صرف کام یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھائے، ہر لائن سے، حالت کے تقاضے کے اعتبار سے قوموں کے لیے کون کون سی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ہمیں خوش دلی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانے کا جو ذمہ داری جو اللہ لے لیا ہے، اس لیے ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہم میں سے فکر مند، جیسا کہ کتابوں میں اللہ والے فرماتے ہیں، حج کو جانے کے بعد یہ واقعہ مشہور ہے، پوچھا گیا کہ اس وقت میں کتنے لوگ حج کو آئے تھے؟ 7 لاکھ لوگ آئے تھے، اور فرمایا گیا کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ بتایا گیا کہ صرف 7 لوگوں کا حج قبول ہوا۔ اب حیران ہو گئے، تو پھر بات معلوم ہوا، یہ 7 لوگوں کے حج کو اللہ قبول کرنے کی برکت سے 7 لاکھ لوگوں کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر آنے والے ہمیں چند لوگ ہی صحیح اخلاص کے ساتھ ایک فکر سے جڑیں گے، اللہ ان کے بدولت پوروں کو قبول فرما کر انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ اس لیے تمام ساتھی جو بات آئے گی ہمیں خوش دلی سے سن کر انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں آمادہ ہوں گے، انشاءاللہ کام وجود میں آئے گا۔ ایک بزرگ سے ہم نے سنا تھا، کسی آدمی کو محنت کر کے 1 لاکھ کموں پہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، پورے بھی مل کر کسی آدمی کو بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے، جب تک اس کے دل کے اندر فکر ارادہ نہ ہو۔ تو یہاں جو آئے ہیں ارادوں سے، فکر سے آئے ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فکروں کو ہمیشہ استقامت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور یہ جو فکر جو ہو رہی ہے ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹ، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوپور کے کئی محلوں کا خود میں جائزہ لیا ہوں، نوجوانوں کو بلا بلا کر، اللہ کی پناہ 99% نہیں 100% کوئی ایسا نہیں ملا ہے کہ فلانی غلطی نہ کیا ہو۔ یہ حالت میں بتا رہا ہوں اپنے شہر کی، مجھے برائی کرنا مقصود نہیں ہے، میں حالت بتا رہا ہوں۔ اتنی تکلیف جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رخصتی کا وقت تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول اجازت دی دیجیے، اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل اللہ سے جا کر پوچھو میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ سے جا کر پوچھ کر واپس آئے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہلا بھیجے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کا حال یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن ہر 100 لوگوں میں سے
آپ کی امت میں سے 90 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ جیسے یہ بات سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زارو خطار رو کر دعا میں لگ گئے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام فوراً پھر اللہ کے پاس جا کر واپس آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو رونے کو اللہ قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ وہ قانون جو تھا، جو اصول جو بتایا گیا تھا، اللہ فیصلہ بدل دیے۔ وہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن آپ کی دعا کی برکت سے، رونے کی برکت سے اللہ قبول فرما کر ہر 100 میں سے جو جہنمی 90 جنتی ایک جو تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہر 100 میں سے 90 جنتی ہو جائیں گے، ایک جہنمی ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے، میں یہاں کا جو جائزہ لیا نوجوانوں کا، 100% اگر اللہ نہ کرے جو بتایا گیا 100 میں سے 90 جہنمی ایک جنتی، پھر بدل دیا گیا کہ 90 ایک جہنمی، تو اب کے ماحول میں حالات عمل ایسے ہیں کہ 100 کے 100 جہنمی، 100 کے 100 جہنمی۔ کتنے کیسے نوجوانوں کی کارگزاری ہم میرے سامنے موجود ہے۔ تو یہ فکر ہمیں جو کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کا ماحول سدھرے، پورا مجمع نہیں، کم از کم اس میں سے چند لوگ جو ایک فکر لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو سمجھیے کہ اللہ فکروں سے کام لیتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پڑا تھا اتنی دور سے، اور وہ بھی کل سویرے نکلے ہیں، یہ 14 پروگرام ہے، اور اتنی قربانی لے کر نہ گاڑی کا خرچ پوچھے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا بس آپ لوگوں کو سمجھائیے، ہمیں آ کر کام کریں گے، تقاضا اگر آپ لوگوں کو کچھ یہاں انتظام کرنے کا، لوگوں کو جمانے کے بعد کچھ اخراجات کا جو ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ خود ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک تو انہوں خود مہمان بن کے آ رہے ہیں، اور میزبان کو چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، اور یہ لوگ اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں خود اگر اپنا پیسہ لگا کر لوگوں کو اس میں جمع کریں گے، تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فکر ہے۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ فکر جو ہے صرف کوئی دین کا کام کر لینے سے فکر پوری ہوتی ہے، ہمیں سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے نوجوان جو ہیں، جو چھوٹے بچے، یہ پوری امت کی اس وقت میں ریت کی ہڈی سے بڑھ کر قیمت ان کی ہے، اس لیے ان لوگوں کو الگ الگ طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے۔ بڑا طبقہ نوجوانوں کا ٹک ٹاک کی طرف بھاگ رہا ہے، ایک بڑا طبقہ WWF کی طرف جا رہا ہے، ایک بڑا طبقہ کرکٹ کی طرف، ایک بڑا طبقہ لڑکیوں کی طرف۔ اتنی خطرناک حالت ہے، تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ بچے دین کے کام میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اسے اگر ہمیں زندہ کر کے صحیح معنی میں ایمان مسلمان بنانا ہے تو ان مکاتب سے ضرور انشاءاللہ یہ کام وجود میں آ کر اپنے بچوں کا ایمان بچ سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت نے کل بتایا، بخاری شریف پڑھانے والا استاد جو ہوتا ہے اسے جتنا ثواب ملتا ہے، مکتب میں پڑھانے والے استاد اس سے بڑھ کر ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف پڑھانے والے کو صرف اس کا ثواب ملے گا، لیکن مکتب میں پڑھنے والا الف با سے جو پڑھتا ہے، اس کے لے کر پورے قرآن ختم کرنے تک، بخاری شریف پڑھنے تک، یہ پورا ثواب مکتب میں پڑھانے والے کو ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے تمام ساتھی فکر کے ساتھ یہ جو پروگرام ہوگا اس میں ہمیں جڑ کر بیٹھیں گے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ تمام حضرات ساتھ دیں گے نا؟ اس میں کوئی ذاتی مقاصد ہمارے نہیں ہیں، بس ایک فکر ہے۔ یہ مساجد میں سے ایک ذمہ دار جو ہے اپنے بچے کو میرے پاس لا کر بولے، مولانا بچے کو ذرا سمجھائیے، بچہ میری بات ہی نہیں سنتا ہے، پوری رات موبائل میں بیٹھتا ہے، 11 سال کی عمر ہے۔ وہ بچہ مجھے کہتا ہے، مجھے بولنے سے پہلے حضرت ہمارا ابا کو سمجھاؤ۔ اب وہ بچے سے پوچھا ایسی کیا بات ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، ہمارے ابا رات کے 12-1 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں، میں وہ دیکھ کر